السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ لہسن کو اس وقت کون سی چیز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ موٹا تازہ اس کو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کا بلب بننا شروع ہو چکا ہے، اگر آپ لہسن کو موٹا تازہ اس کے بلب کو بہترین بنانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چیز آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ بھائی کے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے، اور آپ نے جناب مکمل ویڈیو دیکھنی ہے۔ اگر آپ مکمل ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو مکمل فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لہسن جو ہے اس وقت تقریباً 3 ماہ کا ہو چکا ہے اور اس کا بلب بلنا شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ اس کے بلب کو موٹا کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بلب جو بندہ نیچے لہسن یہ صحت مند ہو، اس کی نشو و نما اچھے طریقے سے ہو، تو آپ نے یہ چیز استعمال کرنی ہے، یہ چیز اس کے اندر ڈال دینی ہے۔ پہلے میں آپ کو اس چیز کے فائدے بتا دوں، پھر آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ چیز ہے کیا اور یہ کس چیز کی بن سکتی ہے۔ تو اس کے فائدے ہیں جناب، اس کے اندر جو ہوتی ہے کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم۔ پوٹاش کی اس وقت اس کو اشد ضرورت ہے۔ پوٹاش کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پھل ہو یا پھول ہو یا ہو آپ کی لہسن وغیرہ، تو اس کی نشو و نما کو بہتر بناتی ہے، اس کو موٹا کرتی ہے، تازہ کرتی ہے، اس کے سائز کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز آپ نے ڈالنی ہے۔ اس کے اندر آپ کو میگنیشیم، پوٹاشیم، کیلشیم، یہ تینوں چیزیں اس کے اندر ملیں گی۔ اور اس کے علاوہ اس کا ایک فائدہ یہ چوتھا یہ بھی ہے کہ یہ مٹی کے پی ایچ لیول کو برابر رکھتی ہے، اس کی تضابیت کو برقرار رکھتی ہے، بیلنس رکھتی ہے، اعتدال کے اندر رکھتی ہے۔ اور اس کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ یہ مٹی کی زرخیزی کو بہتر بناتی ہے۔ مٹی کی جو زرخیزی ہوتی ہے اس کو برقرار رکھتی ہے، اس کے اندر بلکہ اضافہ کرتی ہے، اس کی نامیاتی مادوں کے اندر یہ اضافہ کرتی ہے، اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، وہ ان کی کارکردگی بھی پھر مٹی کی بہتر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ مٹی کی کارکردگی بہتر نہیں ہوگی، اس کے اندر نشو و نما والے مادے نہیں ہوں گے، وہ زرخیز نہیں ہوگی، تو آپ کا پھل ہو، پھول ہو یا لہسن وغیرہ کوئی بھی چیز کے اندر آپ لگاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو فائدہ مند نہیں دیتی، اس کی نشو و نما اچھے طریقے سے نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، یہ کیڑوں مکوڑوں کو بھگاتا ہے۔ کیڑے مکوڑے آپ کے پھل، پھول، سبزی، لہسن کوئی بھی چیز آپ لگاتے ہیں تو یہ کیڑے مکوڑوں کو دور بھگاتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو نزدیک نہیں آنے دیتا۔ اور یہ اس کے ہو گئے فائدے میں آپ کو بتا دیے۔ اور اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ چیز کیا ہے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہ چیز ہے جناب راکھ۔ یہ 3 چیزوں کی آپ بنا سکتے ہیں، 3 چیزوں کی استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے جو بہترین کھاد ہوتی ہے یہ راکھ ہوتی ہے، وہ بنتی ہے جناب اپلوں کی، جسے پنجابی چ گویا کہنے لگے، گوئے نہیں تھپ دے گئے پنڈا چ۔ وہ جو راکھ ہوتی ہے وہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے کہ لکڑی کی کھاد۔ اگر آپ نے لکڑی کی بنانی ہے راکھ تو پھر آپ موٹی لکڑی استعمال کریں۔ موٹی لکڑی استعمال کریں گے تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جناب یہ جو ملبہ وغیرہ ہوتا ہے، پھولوں کی، پھولوں کی، درختوں کی باقیات وغیرہ ہوتی ہیں، یہ فضلہ وغیرہ اگر آپ اس کو جلا لیتے ہیں، اس کی راکھ بنا لیتے ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن تینوں میں سے جو سب سے بیسٹ ہے، جو سب سے بہترین ہے، وہ ہے اپلوں کی کھاد، یعنی گویا جسے کہتے ہیں گوبر۔ گوبر کی اگر آپ وہ بناتے ہیں، مثال کے گھر میں اگر آپ کے گیس نہیں ہے، چولہے کے اندر آپ یہ جلاتے ہیں تو وہ راکھ آپ استعمال کریں۔ یہ چیز ہوگی، 3 چیزیں ہوگی۔ اور آگے میں آپ کو بتا دوں اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہ لیجیے جناب، ہوا کی مخالف سمت میں آپ نے کھڑا ہو جانا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ مٹھی لینی ہے اور اس طریقے سے آپ نے سب ایک طریقہ اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ اگر آپ اس کو چھان لیتے ہیں بریک کپڑے کے ذریعے، مل کے کپڑے کے ذریعے اس کو چھان لیتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو موٹے وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں نا، ملبہ وغیرہ یا ڈلے ڈیمیں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس کو جناب بکھیر دینا۔ اس کے بعد ایک فائدہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس کا کہ جب آپ اس کو ہارویسٹ کرتے ہیں، ہارویسٹ جب اس کو آپ توڑ لیتے ہیں، اکھاڑ لیتے ہیں، تو یہ پھر بھی اس کو فائدہ دیتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لہسن کو خراب نہیں ہونے دیتا۔
جب آپ توڑ لیتے ہیں پھر آپ کا جو ہوتا ہے یہ پورا سال لہسن محفوظ رہتا ہے، یہ خراب نہیں ہوتا، سوکھتا نہیں ہے، اس کو بیماری نہیں لگتی، تو یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے۔ تو آپ استعمال کریں انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے استعمال کر رہا ہوں، یہ لیجئے، یہ نہ کہنا کہ میں نے آپ کو صرف دکھایا ہی ہے اور استعمال کا طریقہ نہیں بتا۔ یہ لیجئے جناب، اوپر بھی گر جائے گا، یہ اوپر گرے گا تو فنگس وغیرہ حملہ آور اس کے اوپر نہیں ہوں گی، نیچے بھی جائے گا تو مٹی کے پی ایچ لیول کو، مٹی کی فادیت کو اضافہ کرے گا، مٹی کی زرخیزیت کو بھی اضافہ کرے گا، اور نیچے بلب کو بھی یہ فائدہ دے گا۔ آپ کا بلب، آپ کا تھوم، آپ کا لہسن، آپ کا گالس بہترین ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ استعمال کریں۔ بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بھائی کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کر دیجیے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے، بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا بھی حوصلہ بڑھے۔ اللہ حافظ، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔